أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरतुल मुम्तहिना या सूरतुल मुम्तहना इसकी ये इब्तिदाई 9 आयतें हैं जिनकी आपके सामने अभी तिलावत की जा चुकी। यह लफ्ज मुम्तहना या मुम्तहिना दरअसल इस सूरत की 10वीं आयत से माखूज है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातुन फम्तहिनूहुन्ना, जिसके माने होते हैं इम्तिहान लेना, आजमाना।
یہ کس کی آزمائش ہے، کس کا امتحان ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل اپنے وقت پر آئے گی۔ اسی لفظ سے ممتحنہ بھی بنتا ہے، ممتحنہ بھی بنتا ہے، اور دونوں میں ایک گرامیٹیکل فرق ہے۔ ممتحنہ اس میں فاعل بنتا ہے، ممتحنہ اس میں مفعول بنتا ہے، لیکن اس سورت کا نام دونوں طرح سے تلفظ کیا گیا ہے۔ اگر آپ ممتحنہ کہتے ہیں تو یہ وہ سورت ہے جو امتحان لیتی ہے، پرکھتی ہے، اور اگر آپ ممتحنہ کہتے ہیں تو یہ وہ سورت ہے جس میں ایک خاتون کے امتحان لینے کا یا خواتین کے امتحان لینے کا تذکرہ آیا ہے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آتی رہے گی کہ کون سا امتحان ہے اور وہ کیا آزمانا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات میں رکھ دوں کہ تفسیر کے اعتبار سے، معنوی مباحث کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے اس صورت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو ایک برننگ ایشو ہے، ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اس سے یہ صورت بحث کرتی ہے کہ غیر مسلموں سے ہمارے روابط اور تعلقات کی بنیاد کیا ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ بھی بیان فرمایا، بلکہ واقعہ نہیں بیان ہوا ہے، عام طور پر مفسرین نے شان نزول میں اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ وہ واقعہ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ کا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ خود یہ واقعہ بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہوا تھا، مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ واقعہ سمجھنا ہو تو بہت مختصر الفاظ میں تاریخی پس منظر کو بھی ہم اور آپ سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو 13 سال کی کشمکش کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ مکہ مکرمہ میں لیڈرشپ جو تھی، مکہ مکرمہ میں حکمرانی جو تھی وہ قبیلہ قریش کی تھی، وہ کعبے کے متولی تھے، ان کا حسب و نسب نبیوں سے جا کر ملتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا تھا، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، تو ہر 3 اسباب ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کے لیے مددگار اور معاون تھے کہ اچھے حسب و نسب کا یہ قبیلہ، منڈی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، مذہبی رسوم بھی جس کے ہاتھ میں ہو، تو لازمی بات ہے وہ حالات کو کنٹرول کرے گا، لوگوں پر کنٹرول کرے گا، حکومت کرے گا۔ قریش کے بعد جو لوگ تھے وہ اکثر و بیشتر قریش کے دوست تھے، حلیف تھے، یا پھر یہ کہ ان کے خادم تھے، ان کے موالی تھے، ان کے ملازم تھے۔ حضرت حاتب ابن بلتعہ بھی دراصل یمنی الاصل تھے، یمنی تھے اپنے نسب کے اعتبار سے، اور انہوں نے قریش کے خاندان سے دوستی کر رکھی تھی، وہ خاندان ان کا کفیل تھا، سپورٹر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انہوں نے بھی ہجرت کر لی، مدینہ منورہ آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں انہوں نے بہت اپنے جوہر دکھائے، بڑے سورما تھے، بہادر تھے،
صادق الایمان مسلمان تھے، لہذا بدر کے موقع پر بھی وہ بڑے کھڑے اترے۔ بدر کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر احد کا مسئلہ پیش آیا، پھر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، پھر سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، عمرہ نہ ہو سکا۔ اس کی تفصیل سورۃ الفتح میں گزر چکی ہے۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، بغیر ہتھیار آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جو چاہے وہ مکے والوں کا دوست ہو جائے، جو چاہے وہ مدینے والوں کا، مسلمانوں کا دوست ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا، منظور کیا۔ تیسری بات یہ طے ہوئی کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا مکہ مکرمہ، جو مدینے سے باغی ہو کر مکہ آ جائے گا اس کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت امن چاہتے تھے، سلامتی چاہتے تھے، لہذا ایک امن کا ماحول بنا، سلامتی کا ماحول بنا، حالات سازگار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں داعیوں کو بھیجا، ان کے بڑے اچھے اثرات رونما ہوئے اور بڑی بھلی زندگی لوگ گزارنے لگے۔ لیکن اس اثنا قریش نے بار بار معاہدہ توڑا، اور جہاں کہیں مدینہ منورہ کے آس پاس مسلم چرواہے جانوروں کو چراتے ہوئے ملتے ان پہ حملہ کرتے، لوٹ لیتے، قافلوں کو لوٹتے، کئی قتل انہوں نے کر ڈالے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں قاصد کو یہ کہلا کر بھیجا کہ اب ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تم بار بار معاہدہ توڑ رہے ہو، لہذا اب ہم بھی معاہدے کے پابند نہیں ہیں، آگے جو ہوگا بس اللہ مالک ہے، دیکھیں گے۔ اشاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ آگے جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی، کسی کو اطلاع نہیں تھی، عام صحابہ کو بھی اطلاع نہیں تھی، مخصوص صحابہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے جو اس راز سے واقف تھے، باقی لوگ واقف نہیں تھے۔ جو لوگ واقف تھے انہی میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی واقف تھے۔ اسی زمانے میں ایک بنی ہاشم کی کنیز، اس زمانے میں چونکہ باندیاں ہوا کرتی تھی، تو بنی ہاشم کی کنیز مکے سے مدینہ منورہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو چکی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو ہمیشہ کے لیے مدینے میں مقیم ہونے کے لیے آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں آئی ہو؟ سارا اس کا نام بتایا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ جگہوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے مجھے نان نفقہ دینا چھوڑ دیا، بڑی غربت ہے، فاقہ مستی ہے، اور کھانے پینے کی رقم بھی مجھے نہیں مل رہی ہے، مصیبت آ پڑی ہے، میں مدد مانگنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خاصا چندہ کروا دیا، عام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ پرانی خاتون ہے، وفادار ہے، گھریلو کام کرنے والی ملازمہ ہے، اس کی مدد کی جائے۔ لہذا حالانکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی بھی پوزیشن بہت مضبوط نہیں تھی، لیکن پھر بھی مطلب بھر اس کے لیے گزر اوقات کا انتظام کیا گیا، اس کو پیسے دے دیے گئے اور وہ واپس لوٹنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر دور تک پہنچ گئی کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ اس باندی کے پاس ایک خط ہے جو لے لیا جائے، حاصل کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، بعض روایتوں میں اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں یہ 3 ہی صحابہ کے نام ہیں، ان کو طلب کیا اور کہا کہ گھوڑے دوڑاؤ اور روضۃ خاخ نامی جگہ پر ایک قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ۔ وہاں ہودج میں جو اونٹ کی سواری ہوتی ہے، ہودج، اس میں ایک خاتون تم کو ملے گی اور اس عورت کے پاس سے خط برآمد ہوگا، وہ خط لے کر تم میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی کہا، نہ کوئی سزا دینے کی، نہ گرفتاری کی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ لہذا ان حضرات نے گھوڑے دوڑائے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ روضۃ خاخ نامی مقام تک پہنچ گئے اور وہاں قافلے کی تلاشی لی تو واقعی ایک خاتون ہودج میں ملی، یہ وہی سارہ تھی۔ ان سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول غلط بولے یہ ممکن نہیں، لہٰذا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا لیکن خط لے کر رہوں گا۔ تب بھی وہ کہتی رہی نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی اب جامع تلاشی لو۔ جب یہ فرمایا تو وہ ڈر گئی اور ڈر کر فوراً اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، اور اپنے بالوں کو کھولا اور اپنی چوٹی کے نیچے سے اندر سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ روکا، نہ اریسٹ کیا، واپس تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے قریش کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، وقت قریب آ چکا ہے کہ تم پر مدینہ منورہ کے لوگوں کا حملہ ہوگا، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ از حاتب ابن ابی بلتع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلوایا اور کہا اے حاتب یہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لی جائے، عذر بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عذر بیان کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ میں جاسوس ہوں، نہ میں مرتد ہوں، نہ اسلام کا دشمن ہوں، نہ اسلام بیزار ہوں، نہ اہل کفر کا ہمدرد ہوں، میں سچا اور پکا مسلمان ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میں قبیلہ قریش کا نہیں ہوں، میں یمنی خاندان کا ہوں اور میرا معاہدہ بنی عبد المطلب سے تھا، سب کے سب ہجرت کر کے آ چکے۔ اب میرے بچے، میری والدہ، یہ دونوں وہیں مکہ مکرمہ میں بڑے بے سہارا ہے، لہذا میں نے صرف خط اس لیے لکھا تھا کہ قریش جو ہے ہمدردی میں جب جنگ ہو جائے تو میرے بچوں کی اور میری ماں کی حفاظت کرے، اس سے زیادہ اور کوئی محرک نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز رکھی کہ یہ مرتد ہو گئے اور اسلامی سلطنت کی انہوں نے جاسوسی کی، لہذا ان کو سزا ملنی چاہیے، گردن اڑا دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدر میں ہمارے ساتھ تھے اور بدر والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے کہہ دیا ہے کہ فَعَمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، میں نے تم کو معاف کر دیا، تم جو چاہے وہ کرو۔ لہذا بدریوں کا مقام بہت اونچا ہے، جتنے صحابہ بدر میں شامل تھے ان کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد اہمیت والے صحابہ بدری ہوا کرتے ہیں، بدری ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس بدریوں کا کیا مقام ہے، جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان صحابہ کا کیا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی فرشتوں میں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے تھے وہ ہم سب میں افضل ہیں۔ تو فرشتوں میں بھی جو بدری ہیں وہ بھی افضل اور صحابہ میں جو بدری ہیں وہ بھی بہت افضل۔
کیونکہ بدر کی جنگ بہت ہی عجیب و غریب تھی. سورۃ الانفال میں اس کی تفصیل گزر چکی. غیر یقینی صورتحال، ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا سر سے کفن باندھ کر نکلنا، اگر اس کی واقعتاً کوئی تصویر ہو سکتی ہے، اس کا مزاج ہو سکتا ہے تو بدر کی جنگ. واقعی سر سے کفن باندھ کر نکلے تھے، واپس آنے کی تھوڑی توقع تھی. 1000 کا مسلح لشکر، یہ 313، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس بھالا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ سواری ہے، لیکن بس اللہ کی مدد اور اس کی نصرت پر اعتماد کرتے ہوئے صحابہ نکلے تھے. لہذا بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے. اب حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ بھی وہی بدری صحابی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بس فرمائش کر دی کہ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب اس سے پہلے آ چکا ہے بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے للذین نافقوا فرمایا، منافقین سے کہہ دیا جائے. یہاں ایسا کوئی صیغہ نہیں ہے، یہاں محبت بڑا صیغہ ہے، میرے وہ بندے جو ایمان قبول کر چکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور خود تمہارے اپنے دشمن کو اپنا کارساز، اپنا ولی، ایسا کہ تلقون الیہم بالمودہ، محبت اور الفت کا تعلق ان سے بہت بڑا رہے ہو اس کیفیت کے ساتھ. جبکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو سچائی تمہارے پاس آ چکی ہے اس کے وہ منکر ہے، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو اہل کفر ہیں، سچائی کا انکار کر رہے ہیں، وہ نہ صرف ہی کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ فرمایا میرے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی اولیاء، ان کو ولی نہ بناؤ. اس حقیقت کو آپ ذہن میں رکھیے. زیادہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ یہ آگے کی آیتوں میں حکم آ رہا ہے. ولیٌ، یاد رکھیے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں، ان کے سلسلے میں احادیث میں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے پڑوسی نہیں بن سکتے، وہ تمہارے بزنس کے پارٹنر نہیں بن سکتے، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. دوست کا لفظ ہو سکتا تھوڑا سا بعض ترجموں میں آیا ہے تو آپ حیران ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے فرمایا وہ ولی نہیں بن سکتے. ولی کا لفظ جو ہے دوستی سے بہت ہی زیادہ بلند ہے. عربی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ قابل غور ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس اردو زبان میں ذخیرہ الفاظ چکے اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے، وسیع و عریض نہیں ہے جتنا عربی کا ہے، تو ہم ترجمے میں ایک ہی لفظ کئی الفاظ کے لیے اختیار کر لیتے ہیں. عربی میں آپ دیکھیں گے صاحبن کا لفظ ہے، زمیلن کا لفظ ہے. عربی میں آپ دیکھیں گے کہ صدیقن کا لفظ ہے. عربی میں آپ دیکھیں گے ولیون کا لفظ ہے. عربی میں آپ دیکھیں گے حمیمن کا لفظ ہے. سب کے لیے ہم ترجمہ اردو میں دوست 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 کرتے کیونکہ ہمارے یہاں اتنے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ صاحبن کا لفظ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے تو ایک ایسا شخص جس سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کا لفظ ارشاد فرمایا تو اس کے معنی مطلقاً دوست کے نہیں ہوتے. دوست کے لیے تو صدیقن کا لفظ آتا ہے، اور اگر آپ کا ساتھی ہے، روم میٹ ہے، کلاس میٹ ہے، زمیلن کا لفظ آتا ہے. مختلف الفاظ آتے ہیں. ولیوں کا جب لفظ آتا ہے
تو ہم جیسے ولی اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ ولی المؤمنین کا بھی لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا ساتھی، ایسا دوست جو آپ کا ہمراز ہو اور آپ کا کام بنانے والا ہو، کارساز ہو، جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہوں، جس پہ آپ تکیہ کرتے ہوں اور آپ اپنے سارے راز اس کو بتا دیتے ہوں، آپ کا معتمد علیہ ہو، سے آپ مشورہ لیا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑا گہرا تعلق آپ سے رکھتا ہو، ولا یلی کے معنی ہی چمٹا ہوا، لگا ہوا آپ سے، ایسا یار غار اور ایسا دوست کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، آپ کی ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے غیر اہل ایمان کو ایسا ساتھی نہ بناؤ، ایسا ساتھی نہ بناؤ کہ سارے اپنے رازوں سے تم اس کو اور ساری اپنی کمزوریوں سے اس کو تم مطلع کر دو تو نقصان پہنچے گا۔ لہذا فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، بالخصوص مکے کے لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کی تھی، مسلمانوں سے بڑی دشمنی کی تھی، ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ لہذا فرمایا دیکھو جن لوگوں نے تم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، ان سے تم ایسی دوستی آگے نہ بڑھاؤ کہ محبت ہے، الفت ہے، وہ ان کو دیے جا رہے ہو، جبکہ ان کا عالم یہ ہے کہ یخرجون الرسول وإیاکم، انہوں نے نکال دیا، وہ نکال رہے ہیں تم کو اور رسول کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں۔ یخرجون الرسول، وہ نکالے جا رہے ہیں رسول کو، وإیاکم، خود تم کو، صرف اور صرف اس وجہ پر ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور کوئی قصور نہیں کیا تم نے، نقص امن تم نے نہیں کیا تھا، ہاتھ کسی پہ نہیں اٹھایا تھا، مالی نقصان نہیں کیا تھا، جانی نقصان نہیں کیا تھا۔ کیا کیا تھا مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں؟ سوائے ایمان کے، اسلام کے، اطاعت کے، فرما برداری کے اور توحید کا نعرہ بلند کرنے اور اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے، اعلاء کلمت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اسی بنیاد پر انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے محروم کر دیا، وطن سے محروم کر دیا۔ لہذا اگر تم نے یہ جو ہجرت کی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تم اہل کفر سے روابط نہ رکھو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم مجاہدہ کرتے ہوئے میری راہ میں نکل پڑے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور میری رضا تلاش کرتے ہوئے نکل پڑے ہو، تو پھر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تسرون الیہم بالمودہ، اپنے دلوں میں ان کی محبت چھپائے ہوئے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت تو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہونی چاہیے، اس کے رسول سے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جبکہ عالم یہ ہے کہ جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو سب سے میں واقف ہوں۔ تمہاری لائلٹی سے، تمہاری محبتوں سے، تمہارے تعلقات سے، روابط سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے تم نہیں کہہ سکتے، وہ خوب واقف ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی ان اہل کفر سے محبتیں کیا جا رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھی راہ سے بھٹکتا جا رہا ہے، وہ صحیح راہ سے، ہدایت کے راستے سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً، تو پھر وہ تمہارے بڑے دشمن ثابت ہوں گے، ذرہ برابر ہمدردی نہیں کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہمدردی نہیں کریں گے، وہ تم کو پھر مجبور کریں گے کہ تم دین سے پھر جاؤ، اسلام سے تم پھر جاؤ، نکل جاؤ، مرتد ہو جاؤ، اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ان کے ہاتھ بھی تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کریں گے، ان کی زبان بھی تم کو تکلیف پہنچائے گی، اور پکڑنا بھی غلط کریں گے، بات بھی غلط کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، دھمکی دیں گے، اور ہاتھوں سے بھی تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب تنہا مل جاؤ گے موب لنچنگ کریں گے، زخمی کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، سامان لوٹیں گے،
جو کرنا ہے وہ کریں گے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر تم سے ہمدردی نہیں ہے. تم کیوں اپنے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی پال رہے ہو؟ اور ان کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ ودو لو تکفرون، کافر ہو جاؤ تم. وہ چاہتے ہیں، وہ ودو ارشاد فرمایا ان کی شدید خواہش ہے کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ. سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا جب تم اسلام چھوڑ دو گے. سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا جب تم ایمان چھوڑ دو گے. جھگڑا پورا کا پورا اسی لیے ہے. اور بھی قومیں جیتی ہیں ان کے ساتھ، ان کو کسی سے جھگڑا نہیں ہے. یہودیوں سے ان کے بڑے روابط تھے، سورۃ الحشر میں گزر چکا ہے کہ یہودیوں کے وفود جاتے، ملاقاتیں ہوتی، ضیافتیں ہوتی، سب سے ان کے روابط اچھے ہیں. لیکن اہل ایمان سے ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیزالو نہیں ہوتے، سوسائٹی میں گھل نہیں جاتے، مل نہیں جاتے. ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایمان ہوتا ہے، ان کا اپنا قبلہ ہوتا ہے، ان کی اپنی نماز ہوتی ہے، ان کا اپنا رسم و رواج ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، پوری کی پوری کامل شریعت ہوتی ہے، وہ جس پر عمل کرتے ہیں. ان کا اپنا نکاح کا طریقہ ہے، ان کا اپنی وراثت، ان کا اپنا طلاق کا طریقہ، خلا کا طریقہ، ساری چیزیں ان کی اپنی ہیں. لہذا ان کو یہ کھلتا ہے کہ یہ ہم میں ضم کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ہم میں حلول کیوں نہیں کر جاتے، ہماری طرح کیوں نہیں ہو جاتے. خود ہندوستان کی سرزمین کے سلسلے میں حالی نے بہت اچھی بات لکھی، بڑے مورخ بھی تھے وہ، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کی زمین یہ اکال الادیان ہے. جو دین آیا وہ دین اپنی آئیڈینٹی یہاں آ کر کھو دیا سوائے اسلام کے. اسلام آیا تو اپنی آئیڈینٹی باقی رکھا، لہذا اسلام ان سے ہضم نہیں ہوتا. مسلمان ہضم نہیں ہوتے. بدھسٹ آئے تو وہ بتوں کی پرستش میں لگ گئے، عیسائی آئے تو انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی، اور جو یہاں آیا وہ یہاں کے رنگ میں ڈھل گیا سوائے مسلمان کے. وہ اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے، اپنے دین کا تحفظ کرتا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے. لہذا ان کو آگ لگتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ودوا لو تکفرون، ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ تم کفر کے سانچے میں ڈھل جاؤ، پرانے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، مکہ مکرمہ والوں کی مخالفت ختم کرو. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ ان کے سلسلے میں اپنے دلوں میں نرمی نہ پالو، ہمدردی نہ رکھو. اگر یہ ہمدردی رہے گی، یہ نرمی رہے گی، تو تم کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن یہ چیز کام آئے گی؟ ہرگز نہیں. قیامت کے دن تو ارشاد فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اس دن نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ اولاد تمہارے کام آئے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن رشتہ داریاں بھی کام نہیں آ سکیں گی، قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آ سکے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اول واحلہ، جو قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا، سوت پھونکا جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ ہوگی، ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور اس آواز کے بعد سے یہ دنیا تھر تھر کانپنی شروع ہو جائے گی. پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ جلتی ہوئی شمع، یہ دیا سورج، یہ بھی بجھا دیا جائے گا، اور زمین پر ایک زلزلہ ہوگا، گلوب آپ کا تھر تھر کانپ رہا ہوگا. اس موقع پہ یوم یفر المرء من اخیہ، جب ہم بھاگنا شروع کریں گے، انسان بھاگنا شروع کرے گا، اس آواز کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے لوگ گھبرا کر گھروں سے نکل پڑیں گے، میدانوں بیابانوں کی طرف بھاگنا چاہیں گے. تو اس وقت بھائی بھائی کا آمنا سامنا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، تو بھائی بھائی کی نگاہیں چرائے گا. آگے بڑھنے کے بعد ماں باپ سے آمنا سامنا ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، والدہ نظر آئیں گی، والد نظر آئیں گے، لیکن نہ ماں کے کام آنا چاہے گا، نہ باپ کے کام آنا چاہے گا. بس بھاگ رہا ہوگا کہ میں کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں زلزلہ نہ ہو. یہ جو چنگھاڑ ہے، زمین میں سے آواز، آسمان میں سے آواز، اس آواز سے میں بچ جاؤں. آگے دیکھے گا کہ خود اس کی اہلیہ بھی بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، اور اس کے بچے بھی بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس کے اہلیہ اور اہلیہ کے لیے زوجہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا،
साहिबा जिनके साथ रहने में बड़ा सुकून मिलता था, बड़ी राहत मिलती थी, और जो जन्म जन्म साथ जिएंगे वादा करते थे, वो खुद एक दूसरे से मुंह चुराएंगे, भागेंगे। औलाद को छोड़कर इंसान भागेगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को छोड़कर भागना शुरू कर देगी। यौमइज़िन शाअन युगनीही, इरशाद फरमाया उस दिन हर फर्द के लिए एक मुसीबत होगी, एक मसला होगा, युगनीही जो उसको दूसरों से बेनियाज कर रही होगी। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शाअन युगनीही। और फिर इस हलचल के बाद कायनात तबाह कर दी जाएगी, आलम फना शुरू होगा, हर चीज फना हो जाएगी, और फिर उसके बाद से दूसरा सूर फूका जाएगा, और दूसरा सूर फूकने के बाद मैदान हशर बर्पा होगा। इस ग्लोब को खींच दिया जाएगा, जैसे कि पेड़ा होता है रोटी का, और पहले बेलते थे तो वो एक खास साइज तक होता था, लेकिन अब एक नई टेक्निक है, देखिए उसको फैलाकर रुमाली रोटी बनाई जाती, कितना लंबा हो जाता है। ऐसे ही आपकी ग्लोब को खींच दिया जाएगा, एक लंबे मैदान की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। इसमें से फिर मुर्दे बरामद होंगे, जिस्म के अज्जा रूहों के साथ चिपकते चले जाएंगे, और लोग पतिंगों की मानिंद कब्रों से बरामद होकर मैदान हशर में जहां सूर फूका जा रहा है, मीज़ान अमल की तरफ भाग रहे होंगे। तो उस दिन इरशाद फरमाया फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा, क़यामत का दिन, मैदान हशर का दिन। उस दिन इरशाद फरमाया और मुसीबत बढ़ चुकी होगी, क्योंकि जहां तक दुनिया का मसला है तो दुनिया में ज़लज़ला था, सूर की आवाज थी, तो फिर भी एक उम्मीद थी 0.1% की सही कि बहरहाल ये खत्म हो जाएगा तो शायद आमना सामना मुलाकात। लेकिन मैदान हशर में चूंकि अब सारी उम्मीदें कट चुकी होंगी, किस्सा खत्म हो चुका होगा, इसीलिए फरमाया उस दिन आलम ये होगा कि इंसान ये चाहेगा कि फिदिया में जो पेनल्टी होती है ना, पेनल्टी हो गई तो आपने सुना होगा, या तो 2 साल की जेल या 6,000 रुपए भरो, तो इंसान 6,000 रुपए भरता है, अपने आप को छुड़ा लेता है, तो पेनल्टी होती, बदला दे दिया जाता है। तो फरमाया उस दिन लोग चाहेंगे कि अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बाप को पेनल्टी में दे दे, माँ को पेनल्टी में दे दे, भाई को पेनल्टी में दे दे। यौम युफ्तदी, इरशाद फरमाया फिदिया देकर अपने बाल बच्चों को, खानदान वालों को, और फसीलती लती तुई, जो सारा खानदान जहाँ पे के इंसान को आराम मिलता था और जो उसके राहतों का मुजीब बनता था, सबको बतौर पेनल्टी देकर अपने आप को अजाब से बचा लेने की कोशिश करेगा, सबको कुर्बान कर देना चाहेगा, इसकी तमन्ना ये होगी। लेकिन लाजमी बात है, अल्लाह का इंसाफ ये होगा कि जो जुर्म किया होगा उसकी पकड़ होगी, न उसके वालिद की होगी, न उसकी औलाद की होगी। तो इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तो ऐसा होगा, यौमुल क़यामा, उस दिन न रिश्तेदारियां काम आएंगी, उस दिन न औलाद काम आएगी, उस दिन कोई चीज काम नहीं आएगी। उस दिन काम क्या आएगा? उस दिन सिफात काम आएगी, उस दिन ईमान काम आएगा, उस दिन इताअत काम आएगी, उस दिन अल्लाह से मोहब्बत काम आएगी, उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी, उस दिन अल्लाह के लिए मोहब्बत करना काम आएगा। दुनिया के लिए मोहब्बत करना, मनफातों के लिए, मादी मफाद के लिए मोहब्बत करना, ये सब उस दिन काफूर हो जाएगा, निगाहों से गायब हो जाएगा। उस दिन क्या होगा? उस दिन ऐलान होगा, आइना मुतहाबून ली जलाली, अल-यौम उदिल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। आओ जो मेरे लिए मोहब्बत करते थे, मेरे अर्श के साए तले आ जाओ। आज मैं अपने अर्श का साया दूंगा, आज मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं, मेरे आसरे के अलावा कोई आसरा नहीं। उस दिन अल्लाह ताला के लिए जो मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला के लिए जो जुड़ते थे, अल्लाह ताला के लिए जो बिखरते थे, ये सिफत काम आने वाली है। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, बल्कि ये वाक़या भी अजीब व गरीब है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते नौजवान थे। मक्के मुकर्रमा जब वो आए मदीने मुनव्वरा से, 16-17 साल के नौजवान थे, और बैअतुल अक़बा सानिया में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो दूसरा मुआहिदा हुआ था सन 12 नबवी में, नबूवत के 12वें साल। तो वो एक नौजवान से थे, बड़े खूबसूरत से, हसीन से, अलबेले किस्म के, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में आ गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते शागिर्द बन गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखना शुरू किया। तो उनकी उम्र कुल 24 साल थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन का मुअल्लिम बनाकर भेजा और ये कह दिया था कि मास तुम जब वापस आओगे तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी, मेरी वफात हो चुकी होगी। जब वो वापस आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर शुरू हुआ। तो हजरत उमर ने कहा कि ऐ मास, आपको अब मुल्क शाम की तरफ जाना है। बहुत बड़ी ममलकत थी शाम, तबाह कर दिया उसके टुकड़े टुकड़े कर कर। उसी में सीरिया आता था, उसी में पूरा का पूरा फलस्तीन आता था, उसी में जॉर्डन आता था, उसी में लबनान आता था। ये सारी सब की सब ममलकतें शाम में शामिल थी, मुल्क शाम कहा जाता था। हजरत उमर ने कहा मास तुमको शाम की तरफ जाना है। तो हजरत मुआज ने कहा मैं मदीने मुनव्वरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हजरत उमर कहते हैं फिर मुझे क्यों तुम लोगों ने अमीर बना दिया जब मेरी बात नहीं सुनते हो, तुमको जाना पड़ेगा, वहां तबलीग करना है, वहां मुअल्लिम बनना है। तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम रवाना हो गए। तो हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो बड़े जलील कदर ताबई हैं, कि मस्जिद दिमश्क में मैंने देखा कि मशवरे हो रहे हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, कुछ आपस में मशवरा कर रहे हैं और जहां बात नहीं बनती है, इख्तिलाफ होता है, तो वो उठ कर जाते हैं एक नौजवान के पास जो बड़ा खूबसूरत चमकते हुए दांत, खंदा पेशानी, नूरानी चेहरा, और वो इबादतों में लगा हुआ है। उस नौजवान के पास जाते हैं, पूछते हैं, वो नौजवान राय देता है और लोग मुत्तफिका तौर पर सर हिलाते हुए वापस आ जाते हैं। जब बार बार ये होते हुए देखा तो मैंने पूछा, ये हजरत अबू इदरीस अल खौलानी का बयान है, मैंने पूछा ये कौन है नौजवान? तो मुझसे कहा गया सहाबी है, रसूल है, और इनका नाम है माज, हजरत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मिलूं, उनकी सोहबत में बैठूं, लेकिन मजमा बहुत था। लोगों ने कहा अगर तुमको मिलना हो तो सुबह सवेरे आओ, तन्हाई में मिलेंगे। हजरत अबू इदरीस कहते हैं मैं अलग सुबह पहुंचा, सवेरे सवेरे में पहुंचा तो देखा कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। मैं पीछे बैठ गया, इंतजार करता रहा। जब हजरत माज ने सलाम फेरा तो मैं फौरन आगे बढ़ा और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा कि मुझे आपको देखने के साथ ही आपसे मोहब्बत हो गई, और ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हुई। तो वो कहते हैं कि हजरत माज ने आपका गिरेबान दोनों तरफ से पकड़ लिया और करीब खींच के कहा अल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत की तुमने? उन्होंने कहा जी महज अल्लाह के लिए मैंने मोहब्बत की। कहा देखो अल्लाह के लिए मोहब्बत की? जी मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। तो हजरत माज कहते हैं कि देखो कि आईनी ही यही बात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वजह अल्लाह ताला से जब कोई अल्लाह की बुनियाद पे दो बंदे मोहब्बत करते हैं महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसके दीन के लिए, तो इसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वजबत मोहब्बती लिमुतहाबीन फिया वल मुतजालिसीन फिया व मुतजाविरीन फिया। मेरी मोहब्बत ऐसे बंदों के हक में वाजिब हो चुकी है जो मेरे लिए मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मिलते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से बिछड़ते हैं। मेरी मोहब्बत ऐसे बंदों के लिए वाजिब हो जाती है। लिहाजा जब तुम मुझसे महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए मोहब्बत कर रहे हो तो याद रखो अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए वाजिब हो गई। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए जुड़ना और अल्लाह के लिए बिखरना, ये क़यामत के दिन तक साथ चलेगा। और अगर दुनियावी मफाद के लिए इंसान जीता है, सब कुछ दुनिया को समझता है, तो लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये चीजें काम आने वाली नहीं है। सब काफूर हो जाएंगी। यफसिलु बैनकुम, उस दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। उस दिन अल्लाह ताला फैसले साजिद करेगा किसको कामयाब होना है, बामुराद होना है, कौन नाकाम होने वाला है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है।
اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ انہوں نے آنکھیں ہی کھولی تھی کلدان کی مشرکانہ سلطنت میں، عراق کے شمال میں جو سلطنت تھی، قدیم تاریخی سلطنت کلدان کی سلطنت، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نامی ایک علاقے میں آنکھیں کھولی تھی۔ وہاں شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے شرک بیزار تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ توحید بلند کیا، اور پھر بتوں کے توڑنے کا واقعہ ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر بادشاہ نے نمرود نے طلب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرایا، اور اس نے ایک معصوم کو قتل کر ڈالا، ایک مجرم کو چھوڑ ڈالا، وہ سارے واقعات آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس نے یہ آرڈیننس نکالا کہ جب جب لوگوں کو توحید کھلتی ہے تو پھر وہ لوگ ملک سے نکل جانے ہی کی بات کرتے ہیں۔ لہذا کہا کہ ابراہیم اگر اس ملک میں سلطنت میں رہیں گے تو پھر میرے مذہب پر رہیں گے، اور یہ جو توحید کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے ابراہیم تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور تمہاری وجہ سے ہمارا خاندان خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور تمہاری وجہ سے حکومت ہماری مخالفت ہوئی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، پیارا پیارا اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت لوط، بڑے کم عمر سے نوخیز نوجوان۔ اب یہ چھوٹا سا ایک قافلہ ہے جو ہجرت کر رہا ہے، اور ہجرت کر رہا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب ان کو امریکہ جانے کے بعد گرین کارڈ ملنے والا ہے، نہیں، مستقبل اندھیرا ہے۔ اگر ظاہری حالات سے دیکھیں آپ تو ان کو نکل جانا ہے، جنگل و جنگل روانہ ہونا ہے، کس ملک میں جا کر بسیں گے، کون بنا دے گا، کہاں رہیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پورے ایمان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ روانہ ہو رہے، اور روانہ ہوتے ہوئے کہا اذ قالوا لقومہم، کہا انہوں نے اپنی قوم سے انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان سے سب سے ہم بری ہیں، تمہارے شرک سے بری ہیں، تمہارے مشرکانہ نظام سے ہم بری ہیں، ہم کو نفرت ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے مذہب کا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے دین کا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ہے تا وقت کہ تم ایمان قبول کر لو، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تنہا تنہا اللہ کو جب معبود مانو گے تبھی تم ہمارے بھائی ہو، ورنہ باوجود اس کے کہ خونی رشتے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، وغیرہ وغیرہ فرمایا، لیکن ہمارے تمہارے درمیان اب نفرتیں ہیں، کراہیتیں ہیں، کیونکہ اہل ایمان شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتے۔ جب تک کہ اللہ پر ایمان قبول نہ کرو ہماری تمہاری دوری طے ہو گئی۔ ہاں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ تھا، بڑے نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ ابراہیم لأبیہ، کہا ابراہیم نے اس وقت اپنے والد سے لأستغفرن لک، ابا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کے والد نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، یہاں نہیں رہ سکتے تم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، لیکن آپ سے میں ناراض نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مارے جائے، تباہ ہو جائے، میں تو یہ کہوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل اسلام کے لیے نرم کر دے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ہمیشہ ہدایت کی دعا کروں گا، سلامتی کی دعا کروں گا، اور اگر آپ کی وفات ہو جائے استغفار کی دعا کروں گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک،
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ابا توفیق میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے بارے میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر دوں آپ ایمان میں داخل ہو جائیں، میں فیصلہ کر دوں آپ کی مغفرت ہو جائے، میں فیصلہ کر دوں آپ جنت میں داخل ہو جائیں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور قیامت کے دن آپ کا کوئی کام میں نہیں بنا سکتا ہوں۔ لہذا یہاں سے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور بھروسہ ہے تو ربنا علیک توکلنا، اے رب آپ ہی پہ ہمارا بھروسہ ہے، وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، انجام کار بھی پروردگار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ راستہ طویل ہے، ساری کی ساری مملکتیں مشرک ہے، کافر ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے ہم کو پتہ نہیں، لہذا پروردگار ہم کو آپ اہل کفر کے لیے تختے مشق نہ بنا دیں کہ وہ ہم پر آزما رہے ہیں اپنے ظلم، ہم پر آزما رہے ہیں نئے نئے قوانین، ہم پر آزما رہے ہیں اپنے نئے نئے خیالات، ایسا ہم کو نہ بنائیے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ واغفر لنا ربنا، اور اے اللہ آپ ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے، آپ ہم کو معاف کر دیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غلبے والے ہیں، عزت والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بڑا اچھا نمونہ ہے، یہ تمہارے آئیڈیل ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر پر چلنے والے نمونہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیر رہا ہے اس مسلک سے، اس مذہب سے، اس مزاج سے، تو وہ کان کھول کر سن لے، اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمید ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، یہ یاد رکھیے اس دنیا میں امتحان کانفیڈنس کا ہوتا ہے، اعتماد کا ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو آزماتی ہے کہ آپ کے اندر بھروسہ ہے نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے، پختگی ہے کہ نہیں ہے۔ جب پختگی دیکھ لیتی ہے دنیا اور آپ کا اعتماد دیکھ لیتی ہے تو پھر دنیا خود بخود گھٹنے ٹیکتی ہے۔ سارے رسولوں نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لہذا امتحان ہوتا ہے اعتماد کا، یہ اعتماد کی کیفیت ہے تو آپ حالات بدل دیں گے، ثابت قدم ہے اگر آپ اپنے موقف پر تو آپ حالات بدل دیں گے، اور اگر آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر اس کے بعد وہ آپ کو گھٹنے ٹیکنے کے بعد آپ کی پیشانی بھی جھکا کر رہیں گے، زمین پر رگڑ کر رہیں گے اور اپنی بات منوا کر رہیں گے۔ لڑائی ہمیشہ اعتماد کی ہوتی ہے، یقین کی ہوتی ہے، لڑائی ہتھیار کی نہیں ہوتی۔ لڑائی جو ہے وہ جسمانی طاقت کی کمی ہوتی ہے۔ کتنے کمزور جانور ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جانوروں سے بھڑ جاتے ہیں۔ آپ ماؤں کو دیکھیے، آپ مرغی کو دیکھیے، اس کے جب چوزے ہوتے ہیں تو درندوں کو قریب نہیں آنے دیتی ہے، اچھل اچھل کے مار مار کے ان کو بھگاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اعتماد کی کیفیت، یقین کی کیفیت ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ اصل اعتماد کا امتحان ہے، تو فرمایا اگر تمہارے اندر اعتماد ہے تو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان دوستیاں پیدا کر دے گا، محبتیں پیدا کر دے گا، وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تمہارے دل دادا ہو جائیں گے۔ ابو سفیان بڑے اخیر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کر کے چند ہی دن ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اہل ردہ سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شریک ہوئے، کارنامے نمایاں انہوں نے انجام دیے، بدل گیا ان کا موقف۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب لوگ اسلام کی طرف آئیں گے تو ساری دشمنیاں مٹ جائیں گی، محبتیں برقرار ہو جائیں گی۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے توفیق دینے پر۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اہم بات ارشاد فرماتا ہے جو تتمہ ہے، جو سوالیہ نشان آپ کے ذہنوں میں قائم ہو گیا ہوگا کہ غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ فرمایا دیکھو، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، الجھتے نہیں، لڑتے نہیں ہیں تم سے، تمہاری مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟
اور ولم یخرجوکم من دیارکم، اور ان غیر مسلموں کے سلسلے میں جو تم کو تمہارے شہروں سے، تمہاری بستیوں سے، تمہارے مکانوں سے تم کو نہیں نکال رہے ہیں، اخراج تمہارا نہیں کر رہے ہیں، تم کو نکلنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا کہ تم ان سے ان تبروہم، بر کا معاملہ کرو۔ بر تو بہت وسیع معنی والا لفظ ہے، وہ ایفاء عہد اور وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنا اور انسانی بنیاد پر ہمدردی کرنا، ساری چیزیں بر میں آ جاتی ہے۔ بر میں ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ وہ نیکیاں ساری کی ساری جس کے بارے میں مفسرین نے کہا بر اسم جامع للخیری کہا ہے، خیر کا منبع اور سرچشمہ، ہر قسم کی تم بھلائی کر سکتے ہو ان کے ساتھ، بیمار ہے تم عیادت کر سکتے ہو، دواداروں کا انتظام کر سکتے ہو، بھوکے کھانا کھلا سکتے ہو، اگر آسمانی آفت میں مبتلا ہے تو ان کی پوری مدد کر سکتے ہو، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو سرمایہ لگانے کی ضرورت ہو تم دے سکتے ہو، خیرات دے سکتے ہو، ہمدردی کر سکتے ہو، ان کو تم بلا سکتے ہو، ان کی دعوت پہ تم جا سکتے ہو، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہودیوں کے گھر تشریف لے گئے، مشرکوں کے گھر تشریف لے گئے، کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے لڑائی نہیں مول لی ان کو بائیکاٹ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز، جو اچھے ہیں، جو جھگڑا نہیں کرتے، جو ملک سے ہم کو نکالنے کی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم بھی ان کے خیر خواہ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ایک اچھے انسان بن کر رہیں گے، ایک مثالی پڑوسی بن کر رہیں گے، ایک مثالی کولیگ بن کر رہیں گے، ایک اچھے ساتھی بن کر رہیں گے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی کبھی تم کو نہیں روکا کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ہمیشہ انصاف کرو، جو ان کا حق ہے وہ حق دے کر رہو، بے ایمانی نہ کرو، صرف اس لیے ان کا حق نہ مارو کہ وہ غیر ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر ان کا حق نہیں ہے ایک الگ بات ہے، لیکن حقدار ہے تو ان کا حق دو۔ لہذا فرمایا کہ انصاف کرنے سے اور بھلا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں روکا۔ ان غیروں کے سلسلے میں بات ارشاد فرما رہی جو جگ پر آمادہ نہیں ہے، جو تم کو تمہارے گھروں سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، جو تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہوئے جا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں تمہارے خلاف دشمنی نہیں پل رہی، تم ان کے ساتھ بھلے انسان بن کر رہو۔ لیکن جو مکے والوں نے سلوک کیا تھا کہ نکال دیا، خون کے پیاسے ہیں، ہر سال چڑھائی کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر، تو فرمایا ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ لائلٹی، ان کے سلسلے میں دلوں میں محبت پال کر تم کو کیا فائدہ؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ان سارے مشرکوں سے تعلقات رکھو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہارے گھروں سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ان تولوہم، کہ تم تعلق کے ولایت ان سے رکھو، دلی تعلق ولی بنا کر، کارساز بنا کر ان سے، اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ دے کر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کے مجمع میں گھسے گا ان کا ہو کر رہے گا، لائلٹی جس کی ان کے ساتھ ہوگی تو دھیرے دھیرے ان میں ضم ہو جائے گا، اور جب ضم ہو جائے گا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس ظالموں میں ہوگا، اور ظالموں میں جب شمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی سرکوبی کرتا ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، لہذا انجام بڑا برا ہوگا۔ لہذا جو لوگ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے ایک فرنٹ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی سازش کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ان سے جس مسلمان کے دل میں لائلٹی ہے، ہمدردی ہے، ان کی پارٹی میں جاتا ہے، وہ انہی میں کا ایک فرد ہے، وہ ہماری ہمدردیوں کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ ہمارا رازدار نہیں ہے، وہ ان کا جاسوس ہے، ہماری صف میں ہے۔ ارشاد فرمایا ان سے تمہارا تعلق عزتیں پہ ہو، قومی تعلقات ہو، روابط ہو، معاہدے ہو، لین دین ہو، ایک الگ بات ہے،
لیکن دلوں سے لائلٹی، محبت اور ان کا ساتھ دینا، ان کے پروپیگنڈے کا ایک جز بن جانا، یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے اور ظالموں کا انجام برا ہو کر رہے گا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آگے کی آیتوں میں ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ خواتین جو مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آ رہی ہیں تو وہ مدینہ منورہ میں ان کا سیٹلمنٹ کیسے ہوگا. وہ خواتین جو مکے میں اسلام قبول کی ہوئی پھنسی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ خواتین جو مشرک ہیں لیکن مدینہ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. یہ سارے احکام آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.